دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ یہ دو چار سوالات تھے، اس کا جواب دینا ضروری ہے کیونکہ ان سوالات کا تعلق بھی ذوالحجہ کے حوالے سے ہے۔ کسی کا سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں عید کی نماز عام طور پہ زیادہ لیٹ ہوتی ہے، تو اگر کیا ہم عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے گھر میں کسی کی ذمہ داری لگا جاؤں اور وہ جانور ذبح کر دے اور خود میں نماز پڑھ کے آؤں اور آ کر ہم اپنے تمام رشتہ داروں میں گوشت بانٹ لیں، تو کیا یہ درست ہے؟ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وضع کردہ ایک نظام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ نظام جو دین تخلیق فرمایا وہ اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن ہم تک پہنچایا، یعنی امت تک پہنچا دیا۔ دین اسی بات کا نام ہے۔ دین اسلام کے اندر ہم اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جہاں دین اسلام کسی چیز کی گنجائش دیتا ہے اس گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن جہاں دین اسلام کسی چیز کی پابندی کا حکم دیتا ہے وہاں اس چیز کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ قربانی سے متعلق آپ کا سوال ہے، تو ہم نے یہ بات بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے، آپ کے عمل سے دیکھنی ہے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے یہ بات ملتی ہے۔ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کو یہ سارے معاملات جو آج ہم دلائل دے رہے ہیں، یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں بھی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بتلا دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گوشت سب سے پہلے لوگوں کے گھروں میں پہنچ سکتا ہے۔ آپ عید کی نماز سے پہلے جانور کو ذبح کریں اور کرنے کے بعد آپ اپنے رشتہ داروں میں بانٹیں، گوشت پہنچ جائے گا، لیکن وہ قربانی نہیں کہلائے گا، وہ قربانی کا گوشت نہیں ہو سکتا۔ وہ ویسے جانور ذبح کر کے، حلال جانور آپ نے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اس کو ذبح کیا ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو کھلانا چاہتے ہیں تو کھلائیں، لیکن جو سنت ہے، قربانی کی عمل ہے، وہ آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے مراد 10 ذوالحجہ، صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے، واپس لوٹ کر قربانی کریں گے، واپس لوٹ کر جانور کو ذبح کریں گے۔ یہ نہیں کہ پیچھے کسی کو کہہ دیا کہ تو ذبح کر دیں۔ آپ حدیث کو ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو ذہن میں رکھیں کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص بھی اس طرح کرے گا وہ ہماری اس سنت کو حاصل کر لے گا، سنت کو پا لے گا، اور جو شخص نماز عید سے پہلے جانور ذبح کرے گا، جو شخص نماز عید سے پہلے ہی جانور کو ذبح کر دے گا تو وہ صرف گوشت ہی ہے، قربانی نہیں۔ اس کی وضاحت مزید کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو بھی اسی طرح ذہن میں بات آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام
نماز پڑھا کر فارغ ہوں گے، واپس آئیں گے، صحابہ کرام ان کے ساتھ ہوں گے، میں اس وقت تک اپنے جانور کو ذبح کر کے اور گوشت تیار کر کے پکا کے رکھوں گا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لے کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکا ہوا بھنا ہوا گوشت پیش کروں گا اور آپ اس کو تناول فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، آئے تو اس نے گوشت پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ابھی تو ہم نماز پڑھا کر آ رہے ہیں، یہ تو بھنا ہوا گوشت ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے جلدی قربانی کر دی نماز سے پہلے۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا وہ جو قربانی کا عمل ہے، وہ سنت ہے، وہ تجھے حاصل نہیں ہوئی، وہ اجر تجھے حاصل نہیں ہوا۔ اب دوبارہ تو جانور کو ذبح کر تو وہ قربانی کہلائے گی، تو پھر وہ عمل تیرا قربانی کہلائے گی۔ جو پہلے تو نے ذبح کیا ہے وہ قربانی نہیں ہے، وہ ایک عام جانور کا ذبح ہونا ہے۔ لہٰذا جو سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو آپ نے طریقہ بتایا، وہ یہی ہے کہ نماز ادا کرو، نماز ادا کرنے کے بعد جانور کو ذبح کرو۔ جو نماز پڑھنے کے بعد جانور ذبح کیا جائے گا وہی در حقیقت قربانی کہلائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔